السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ بسین خبر، زه یم ادریس خان. پشاور بیرسٹر سیف میڈیا سره گفتگو کولو سره ویل دی چې آئی جی اسلام آباد کې د ایف آئی آر درج کولو سره کو راځه چې مزید تفصیلات او پہ جانوں. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے علاوہ آپ کے جہاں تک فیملیز کا تعلق ہے ان کا بھی ایک ایشو ہے. بعض صحافی جو انتقال کر جاتے ہیں ان کے بچے یا ان کی فیملیز کی لک آفٹر کرنا بھی یقیناً ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کے اپنے باڈیز کی بھی ذمہ داری ہے. اس کے لیے بھی تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے اور باقی زندگی میں ایک ریزنیبل سٹیٹس دلوانے کے لیے جو بھی مسائل ہیں ان کو بالکل ہم اس سے ہماری حساسیت کا لیول ان کے بارے میں بالکل ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس میں انٹروین کر کے جو کچھ بھی مناسب اقدامات کر سکتی ہے وہ کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ارشد عزیز ملک صاحب کے ساتھ بھی انٹریکشن رہتا ہے، کاشف بھائی کے ساتھ اور آپ سب کے ساتھ تقریباً. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ ان مسائل کو ہم حل کریں، لیکن اس کو میری اپنی خواہش یہ ہوگی بطور آپ کے نمائندے کے حکومت میں بیٹھے ہوئے، میری خواہش یہ ہوگی کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم گرانٹس پر اور ایڈز پر اور مالی مدد پر انحصار کریں، ہمیں اپنی پروفیشنل کیپیبلٹیز کو اور اداروں کو، اپنی تنظیموں کو اتنا بہتر بنانا چاہیے کہ یہ معاملے آپ کے مطالبے کے بغیر ان کے لیے وسائل موجود ہوں اور سسٹم ایسا بن جائے کہ یہ مسائل جو ہیں یہ نہ رہیں، ان کا حل نکل آئے. اس کے لیے یقیناً آپ کا تعاون بھی چاہیے. میں لاسٹ ویکینڈ پہ گیا تھا ایبٹ آباد، ہفتے کے دن سیٹرڈے کو. وہاں پر بھی ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ نے مجھے بلایا تھا. وہاں بھی یہی مطالبات تھے، میڈیا کالونی کے مسئلے تھے، بچوں کی فیسوں کے مسئلے تھے، جو صحافی انتقال کر گئے ہیں ان کی فیملیز کی لک آفٹر کے ایشوز تھے، یہی باتیں ہوتی رہی. تو وہاں بھی ہم نے یہی بات کی کہ دیکھیں حکومت آپ کو ایک ٹائم گرانٹ دے دے گی، چلو اس سے کچھ عرصے کے لیے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، بعد میں پھر کیا ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپس میں بیٹھ کر کوئی سسٹم پہ بات کرنی چاہیے. حکومت کے وسائل بھی ایک حد تک ہیں، لامحدود وسائل ہمارے پاس بھی نہیں ہیں. اس لیے اس کا کوئی پرماننٹ بنیادوں پہ ایسا حل نکالنا چاہیے جیسے باقی ممالک میں ہے، اور پروفیشنل باڈیز حکومت کے ساتھ انٹریکشن کر کے لانگ ٹرم بیسس پہ، پرماننٹ بیسس پہ، سسٹمک انداز میں ایک ادارہ بنا کر، ایک سسٹم بنا کر جو ہے اپنے مسائل حل کرتے ہیں. تو میں آئی ووڈ لک فارورڈ ٹو سجیشنز فرام یو کہ آپ لوگ ہمیں تجاویز دیں، پروپوزلز دیں اور اس کی روشنی میں ہم بیٹھ کر ان مسائل پر حل کریں. بہرحال میں آپ کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اپنی برادری کے لیے بھی اور حکومت کے ساتھ بھی مل کر شعبہ صحافت کے فروغ کے لیے انشاءاللہ کاوشیں کرتے رہیں گے. ہمارا انٹریکشن جاری رہے گا اور امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر نتائج آئیں گے. کچھ سیاسی باتیں کر لیں. جی بالکل سوال کر لینا. اسلام آباد کے خلاف آپ لوگوں نے جو تجویز ہے یا فیصلہ ہے یا ڈیمانڈ ہے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کیا جائے؟ جی بالکل، کل کابینہ کے اجلاس میں اس پر بات ہوئی ہے کہ آئی جی اسلام آباد نے کی سربراہی میں، کی سرکردگی میں پولیس نے جو دعویٰ بولا تھا، ایک غیر قانونی حملہ کیا تھا خیبر پختونخوا ہاؤس پر، پھر وہاں توڑ پھوڑ کی اور لاکھوں کا نقصان دیا، دروازے توڑے، فرنیچر توڑا، اس کے علاوہ گاڑیاں توڑیں، بہت اور ظلم زیادتی بھی کی، جبر اور تشدد بھی کیا، سرکاری اہلکاروں کو، ایم پی ایس کو، ان کی فیملیز کو ہراساں کیا، مار پیٹ بھی کی. تو یہ سب کچھ ہم ان نوٹسڈ نہیں جانے دیں گے. اس کے حوالے سے جو قانونی اقدامات ہیں وہ ہم کریں گے. اور کل کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں اقدامات کریں گے اور ہم آئی جی اسلام آباد اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں جو اس غیر قانونی حرکت میں، حملے میں ملوث تھے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے گی اور وہ کیا جائے گا، ایکشن لیا جائے گا. اب کیسے کی جائے گی، جو متعلقہ فورم ہیں ان پر ہم نے پہلے بھی درخواستیں دی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ڈی سیل کرنے کا آرڈر بھی کے پی ہاؤس کو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا، ورنہ حکومت تو، وفاقی حکومت تو اس میں مختلف ہیلے بہانوں سے کام لے رہی تھی. سی ڈی اے نے ایک پرانا 1970 کے زمانے کی کوئی لیز کا ایشو اٹھا کر کہا کہ یہ لیز کی پیمنٹ انہوں نے نہیں کی. اس طرح کی کہ بہانے اور ڈھکوسلے جو ہے اس کے ذریعے یہ اپنے اس ناجائز اقدام کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں ریلیف دیا. آج کے پی ہاؤس ہمارے دا سے مزید خبر لپارا ابسین خبر لفالو سبسکرائب شیئر کریں.